فرماتے ہیں کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا تم مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا پڑھتے تھے تم؟ میرے کانوں میں یہ کیا آواز آئی؟ بہن نے ہائے، بہن نے بھی غیرت میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا کہ تیرا تو اس رہو رسم سے واسطہ ہی نہیں، تو کیوں پوچھتا ہے ہم سے؟ فاروق اعظم نے فرمایا جانتا ہوں تم مسلمان ہو چکے ہو، اور آج فیصلہ کرنا ہوگا، یا میرے ساتھ وابستگی کا اعلان کرنا ہوگا، اور یا پھر جان سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ۔ بہن نے دو ٹوک جواب دیا کہ عمر، جس ماں کا تو بیٹا ہے میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں نا۔ جس ماں کا دودھ پی کر تو ابو جہل کی حمایت میں پکا ہو گیا، اسی ماں کا دودھ پی کر میں محمد کی حمایت میں پکی ہو گئی۔ تو ففعل ما شئت، جو کر جانتا ہے کر گزر۔ تو اب فاروق اعظم نے مارنا شروع کیا، تابڑ توڑ مکے برسائے، اور بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ مگر بہن بولی عمر، ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اور اب منظر یہ ہے کہ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ بہن کا عالم یہ ہے کہ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن نے حضرت فاروق اعظم کی اس آرزو کو سن کر خون آلود چہرے میں بھی مسکرا اٹھی، اور مسکرا کر کہنے لگی بھیا جان، تو اس قرآن کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تو پاک ہاتھ چاہیے، اور تیرے ہاتھ شرک کی غلاظتوں سے آلودہ ہیں۔ میں کتاب زندہ کو تجھ بھائی کے ہوتے ہوئے بھی تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر و نظر کی دنیا میں ایک اور کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ رشتہ کون سا ہے جس نے بھائی بھی بھلا دیا، سب زندگی بھی بھلا دی، دنیا کی تمام آسائشیں بھی بھلا دی۔ وہ محبت کون سی ہے، وہ چاہت کون سی ہے، وہ لگن کون سی ہے، وہ رشتہ کون سا ہے؟ ذرا میں اس کی گہرائیوں کو سمجھوں تو صحیح۔ غسل بھی کر لیا، نہا دھو لیے، بزام خیش پاک بھی ہو گئے، اور اب بن ٹھن کے کہنے لگے اب تو لاؤ کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کے باوجود بھی بہن نے اپنی چادر بھائی کے گود میں رکھی اور اس پہ قرآن پاک کے اوراق رکھ دی، یا پتوں پہ جو لکھا ہوا تھا اس شکل میں رکھ دیا، جس شکل میں تھا رکھ دیا۔ اور جو ہی قرآن پاک کی آیات پر نظر پڑی آنکھیں برسنے لگی، کفر کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے سے بہنے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب مجھے لے چلو وہاں۔ بہن نے کہا ہم کیوں لے چلے، کیا تم راستہ نہیں جانتے ہو؟ کہنے لگے جانتا ہوں، جا رہا تھا مگر عنوان بدل گیا ہے۔
پہلے ذبح کرنے جا رہا تھا، اب ذبح ہونے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری گائیڈنگ کی ضرورت ہے، تم لے چلو مجھے۔ چنانچہ اب چل پڑے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہننے کا بھائی جان، اس میں حکمت ہے، اس میں راز ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جس طرح آپ پہلے آ رہے تھے اسی رنگ میں چلیے، تلوار اٹھائیے، چہرے پہ غضب کا تاثر لائیے، اسی رنگ میں آئیے۔ چنانچہ عسکری انداز میں فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، اور فاروق کی جلالت، فاروق اعظم کی جلالت، جو چمک نگاہ عمر میں ہے، جو تپش کے قلب عمر میں ہے، نہ وہ شمس میں نہ قمر میں ہے، نہ وہ برق میں نہ شرر میں ہے۔ وہ اٹھی نگاہ، وہ گری صفر، اڑے سر پہ سر، وہ کٹا جگر، نہیں ایسی برے سے دم کہیں جو عمر کی تیغ و تبر میں ہے۔ جلالت کے ساتھ ابن خطاب آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قید تنہائی میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ قید تنہائی میں ہیں۔ پابندی لگائی گئی ہے، دنیا کفر نے پابند کر رکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے اس انداز کو رحمت للعالمین کے چچا نے دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے سوراخوں سے بگڑے ہوئے فاروق کو آتا ہوا دیکھا۔ بس آنے کے انداز کو دیکھ کر یہی گرجا محمد کا شیر۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء کون ہے؟ تاریخ کی بھول بھلیوں کے مارے ہوئے فریب خوردہ لوگوں، تم کسے کہتے ہو؟ شہید تو سارے میری متاع قلب و جگر ہیں، لیکن میں سید الشہداء اسے کہوں گا جسے محمد نے لقب دیا، اور یہ لقب محمد کا دیا ہوا کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی دو ٹکے کا مورخ، کوئی مفکر نہیں چھین سکتا حضرت حمزہ سے۔ یہ کریڈٹ محمد عربی نے حضرت حمزہ کو دیا ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے نزدیک سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ اصطلاحی چور بازاریوں سے، اجمی قزاقوں کی یہ شب خونی کو روکو نا، وہ اصطلاحی چور بازاریوں سے ملت کے فکر کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ جب دیکھا فاروق اعظم کو تو وہیں سے فرماتے ہیں، عمر جانتے ہو کس کی بارگاہ میں آ رہے ہو؟ یہ اس کی بارگاہ ہے جس کے غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں، تلوار تو بہت بڑی شے ہے، بے ادبی کا ادنا سا زاویہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ادب ملحوظ رکھو گے تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ ہم تجھے خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو تجھ کو قتل کر دوں گا، تیری تلوار سے سر کاٹ کر چھاتی میں دھر دوں گا۔ رحمت للعالمین نے یہ مکالمہ سنا اپنے چچا کا، جو دل کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا۔ فرمانے لگے، ماں بالو یا امی، چچا جان کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، حضور خطاب کا بیٹا آیا ہوا ہے، تلوار لیے آتا ہے، بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، اسے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہمیں قید تنہائی میں محصور نہ سمجھنا۔ محمد عربی کی بارگاہ کے آداب کے ہم تقاضے پورے کریں گے۔ رسول اللہ مسکرائے، وہاں سے پیغام آیا، جبرائیل امین نے آ کر پیغام دیا کہ اے محبوب کبریا، عمر زخمی جگر ہو کے آ رہا ہے، کہیں اس کے دل کو مزید نہ دکھایا جائے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رحمت للعالمین نے اپنے چچا کو بتایا کہ چچا جان دروازہ کھول دیجئے، عمر کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں، عمر دشمن بن کر نہیں آ رہا، اپنا بندہ بن کے آ رہا ہے، برادری کا فرد۔ دروازہ کھلا اور گردن جھکائے ہوئے ابن خطاب نے قدم رکھا۔
رحمت عالم کے قرب میں آیا. پیغمبر نے پوچھا کیسے؟ ادھر کیسے آ گئے آپ؟ یہ آپ کا فیلڈ تو نہیں ہے، یہ آپ ادھر کیسے آ گئے؟ کہنے لگے کہ سودا کے لیے بازار گئے ہم، سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. آقا قتل کرنے آیا تھا، انعام اکرام کی لالچ میں دنیا کفر کے چیئرمین کے انعامات کو سن کر تجھے قتل کرنے آیا تھا، اور اب زندگی بھر کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. یہاں تو صرف پہلا نعرہ ہی موضوع تھا، بالکل اسی طرح نعرہ لگا اور مکے کی پہاڑیوں کے دامن میں پیغمبر کے یاروں کے نعرے تکبیر کی گونج بلند ہو. اور وہ گونج ایسے اٹھی، وہ گونج ایسے اٹھی کہ قیامت تک فرق نہیں ہو سکے گی. یہ نعرہ گونجتا رہے گا، چاہے ابن سبا کے تولے کا جگر پھٹتا رہے، چاہے منافقوں کا وضو ٹوٹتا رہے، چاہے انہیں 106 کے ٹمپریچر پہ بخار چڑھتا رہے. یہ نعرہ دیکھیے، جب ہم یہ نعرہ بلند کریں گے تو کافر چلیں گے کہ نہیں؟ آپ کو پتا نہیں اس نعرے کی تقاضوں کا. کبھی محاذ پہ جا کے دیکھا کیجئے، جب ہمارے جیالے فوجی نعرہ لگاتے ہیں تو ہندو کی پتلونیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جیسے اس نعرے کو سن کر ہندو گھبراتا ہے، اس نعرے کو سن کر منافق کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے. بس یہ نعرہ گونجے گا، فاروق اعظم کی آمد کی یاد تازہ ہوتی جائے. قیامت مٹا کے دکھاؤ اس نعرے کو.